أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرات، بہت محترم خواتین اور تمام حاضرین مجلس، آپ دور دراز سے تشریف لائے. آپ کا منشا، مقصد یہاں آنے کا، سفر کی صعوبت آپ نے برداشت کی، سردی کا خیال نہیں کیا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ہمارے بندوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، ہماری جان میں سے ایک جان ایسی ہے جس پر مرشد کریم ابدال حق ممثل کائنات محمد عظیم برخیا حضور قنبر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. آپ آدمی کے پاس نہیں آئے، آدمی تو بہت ہیں، ہر قسم کے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں. اس طرح عشق و آگاہی بھرپور ذہن والے بندے مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں جو اور دوسرے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی تمام راحتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان سب وسائل دستیابی کے بعد آپ کو ایک بات شعور عطا فرمائے. پھر تو رہے دنیا کی تمام
شاد. اور دنیا تمام مال و زر، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن ہمیں یقین والراسخون فی یقولون ان بھی کل من رب، اس یقین میں دنیاوی چھاپ کا عکس لادا ہو گیا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر عالم ارواح سے جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اس دنیا میں منتقلی نہ ہو تو کوئی زمین، آسمان، عرش پر، کرس پر کیا اس کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے ہاں میں جواب چاہیے. میں پھر دوہراتا ہوں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گوشت، سبزی، ترکاری، چاند، سورج، ستارے، کیسانی نظام، جنت، مرنا جینا کب ہوا؟ کب ہوا؟ ارے بھائی کب ہوا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا. اللہ کے ذہن سے. کیوں؟ اب بیٹھ گئے. اللہ کے ذہن سے کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بولے کوئی. اتنا پروگرام، سات آسمان، عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، روح، جسم، رزق، رونا جینا، غیب و شہود کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بھائی کون کیا؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس لیے. تو یہ تو اس میں ہونی چاہیے نا. یہاں آگے بتاؤ. ان کو مائک دے دو، ایک ایکسٹرا مائک دے دو. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سنا نہیں لوگوں نے. ایک ایکسٹرا مائک دے دو. السلام علیکم. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے ہمیں وجود بخشا ان کے ذریعے. تو ہماری پیدائش کا منشا کیا ہوا؟ یا یہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نے چاہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحد ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کوئی نہیں تھا اللہ. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کا مظاہرہ نہیں تھا. آپ خط لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، دشمن کو لکھتے ہیں، جب تک کہ آپ قلم سے کاغذ پر نقوش نہیں بناتے، اردو میں، انگریزی میں، اردو میں، 200 زبانوں میں سے کسی زبان میں، کیا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں میری بات سنیں. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں. آج کل کی بات ہے، جو میرے مرشد نے مجھے مشن سنبھالا ہے،
میرے مرشد نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے، اس ایک بندے کو تیار کر جاؤ۔ 20 سال وہ میرے پاس شب و روز انہوں نے قیام فرمایا۔ تو 20 سال میں کیا پڑھایا مجھے؟ اپنا گھر چھوڑا، ہفتے میں 2 دن اپنے گھر جاتے تھے، باقی میرے پاس رہتے تھے۔ کیوں؟ کون سا علم سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی نوکری چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا؟ کیوں؟ جواب دے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے حضور، تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ پھر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ کیا ہوا؟ السلام علیکم بابا جی، حضور قلندر بابا نے یہ سب چھوڑا تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ اللہ کو جان سکیں اور پھر لوگوں کو اللہ کا لوگ آپ کی بات جا رہی ہے؟ نہیں، انتظام نہیں ہے صحیح، تو موضوع بدل دوں؟ نہیں حضور، اب آ رہی ہے آواز؟ بھائی جب آواز ہی نہیں آ رہی موضوع بدل دوں؟ آ رہی ہے آواز حضور؟ میری تو آ رہی ہے، آپ کو جواب تو نہیں مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ نقوش بنے یا نہیں بنے؟ آج کے دن میں چاہتا ہوں جو کچھ میں بولوں آپ کے ذہن میں لفاظ خود جائے، میرا پتہ نہیں میں کب چڑھ جاؤں۔ میری جو ڈیوٹی، میرے مرشد نے جو فرمایا وہ سب فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، اور اس بندے کو، احمد میرا نام ہے، حضور پاک جو مجھے احمد بولتے، اس کو یہ علوم سکھا دو۔ اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی، تو میرے مرشد نے اپنے گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کے، کتنے سال ہے؟ نہیں 14 سال میرے پاس رہے۔ شب و روز، بھائی شب و روز میں تو آدمی، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، 14 سال شب و روز رہے تو ویسے ہی سیکھ جائے گا، زبان سیکھ جاتا نہیں، مادری سیکھ جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ مجھے انہوں نے کیا سکھایا، آپ کے خیال میں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کا عرفان۔ یہاں کے بتائیں، اس میں بتائیں۔ ہاں بھائی، ابا حضور، اللہ کو پہچاننے کی طرزیں، اللہ کو پہچاننے کا علم، تاکہ آپ اس مشن کو آگے لے کے چلیں، کیوں؟ تاکہ وہ مشن لے کے آپ آگے چلیں اور ہم تک پہنچائیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس سے اللہ محبت کے چاہتا ساتھ۔ ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی ہے۔ 2 حدیثیں ہوتی، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، جی قدس حدیث ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمائی، اور حدیث قدسی یہ ہو گئی، اور دوسری قدسی جو ہے وہ مخلوق جب ہوگی اس کے کھانا پینا سونا جاگنا اضافی اولاد میں دو رخ بتائیے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بات پھر نہ سنیں، یہ کیوں؟ دیکھیے اللہ نے پیدا کیا، اب پیدائش کی بات کیا ضروری تھا بھائی؟
अल्लाह सारा हुजूर सारा इंतजाम करना कि क्या खाना है पीना है, वसाइल वसाइल। जी वसाइल का इंतज़ाम किया, चांद का इंतज़ाम किया, सूरज का इंतज़ाम किया और सितारों का इंतज़ाम किया, 7 छतों का इंतज़ाम किया, जी बाबा 7 ज़मीनों का इंतज़ाम किया, जी। मौत व हयात का इंतज़ाम किया। आप एक दिन के हैं, जी अब 2 दिन के हो गए, एक दिन कहाँ गया? वो गैब में चला गया। यानी जी गैब में चला गया, गैब से क्या मतलब? जहाँ से आया था वहाँ चला गया। कहाँ से आया था? अल्लाह के पास से आया था, अल्लाह के पास चला गया। ठीक है, अब आप 2 दिन के हो गए, दुनिया में आ गए। अब आप 3 दिन हो गए, 2 दिन कहाँ गए? वो भी गैब में चले गए। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही अव्वल है और अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही छुपा हुआ है और अल्लाह ही ज़ाहिर है। ज़ाहिर है। बंदे की तारीफ क्या है? कोई गैब में था, गैब में था, गैब में था, दुनिया में आया, जी हुजूर। ठीक है, ठीक है, माँ के पास रहा जी जी 9 महीने। जी। माँ क्या है? माँ वसाइल है, अल्लाह की तरफ से एक डिप्यूट किया गया है कि अल्लाह मसाइल छोड़ दे यार, नहीं, माँ अल्लाह- क्या है? माँ अल्लाह की तरफ से एक डिस्प्ले है ताकि उस बच्चे की केयर कर सके। माँ अव्वल है, अव्वल है, माँ आखिर है, माँ ज़ाहिर है, माँ बातिन है, और फिर माँ अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन का मुजाहिरा है। ठीक है। आप क्या हैं? अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। जी है बाबू जी। माँ क्या है? अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। ठीक है, जी जी। अब आप इस दुनिया में आ गए, मखलूक हाजतमंद है, अंडी कुल वल्लाह अल्लाह अल्लाह समद है, कुल हुवल, अल्लाह एक है, अहद है। आहद का मतलब अल्लाह यकता है। एक नहीं है, यकता है। जी जी। उसकी एक से तारीफ पूरी नहीं होती भाई, एक के साथ 2 मशरूत हो गया। मुकम्मल है, यकता है। अल्लाह जो नाम रख, लेकिन अल्लाह की इससे तारीफ पूरी नहीं होती। अल्लाह का है, हमेश है अल्लाह, कुल वल्लाहु अहद, हमेश। हमेश की से। अब हम अल्लाह को कैसे याद करें? हम कमज़ोर हैं, हम कहते हैं अल्लाह एक, ठीक है, चलो एक है अल्लाह, ठीक है। अब वो अल्लाह फिर कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह फरमाता है, हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह एक है, यानी कोई और नहीं है अल्लाह। एक का तो वजूद ही नहीं है। एक तो हिसाब किताब में आता है भाई, गौर तो करो। अगर हम अल्लाह को कहेंगे, अगर हम अल्लाह को एक कहेंगे तो 2 लाजिम हो जाएगा। 2 नहीं है, अल्लाह वाहिद है, वाहिद निराधार। अब जब एक होगा, एक, अब हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह एक वजूद, अल्लाह एक वजूद है, हमारी मजबूरी है, अल्लाह एक वजूद है। देखिए वो वजूद ऐसा वजूद है जो मखलूक से मांगरा है। अल्लाह का ना कोई बाप है, अल्लाह का ना कोई माँ है, अल्लाह बेनियाज है, ना खाता है ना पीता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे भाई दीन तो बात की बात है, अल्लाह को तो कुनूत की भी नहीं आती है, तो कुर्सी पढ़ो। अब ये अल्लाह ने क्यों बनाया?
یہ اللہ نے نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اللہ کے کوئی ابا ہیں، نہ کوئی اللہ کی اماں ہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے. کیوں بھائی؟ جب اللہ کی اولاد ہی نہیں تو رشتہ داری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اللہ نے یہ بات آپ نوٹ کر کے لے جائیے گا، اس کو بار جتنی دیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہوتی. مخلوق کہتے ہی اسے ہے جو کثرت ہو. ماں ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، نانی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے. اللہ خود صمد. مخلوق محتاج ہوتی ہے بھائی، پیدائش کی محتاج، کھانے کی محتاج، جینے کی محتاج، مرنے کی محتاج. ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے تو 1 دن کہاں گیا؟ کیا اللہ کے پاس نہیں گیا؟ مجھے جواب چاہیے. 1 دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو 1 دن غائب نہیں ہو گیا؟ تو اللہ غائب نہیں ہے. 2 دن کا بچہ کیا ظاہر نہیں ہو گیا؟ کیوں ظاہر ہوا؟ کیوں ظاہر ہوا بھائی؟ اللہ ظاہر، اللہ چاہتا ہے ظاہر ہو. اور 1 دن کا بچہ مر گیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. روز مرتا ہے، روز اللہ کے پاس جاتا ہے، دوسرا دن پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، تیسرا دن پھر اللہ سے ظاہر ہوتا ہے. کیا سمجھے بھائی ہو؟ ہم جو موجود ہیں یہاں 1 دن کے ہوئے، کہیں سے آئے بھائی کون ہے؟ اور 2 دن کے ہو گئے تو 1 دن کہاں گیا؟ غیب کیا ہے؟ اللہ. غیب کیا ہے؟ اللہ. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پھر اب 2 دن کے ہو گئے، اب تو پہلا دن کہاں گیا؟ 1 دن کا بچہ کہاں گیا؟ غیب میں چلا گیا اللہ کے پاس. اور دوسرے دن کا بچہ کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 2 دن اللہ رحیم و کریم ہے. اللہ کریم هو الاول. نمبر 1 بولو یار. اللہ. نمبر 2 اللہ سے دوری. نمبر 2 غائب ہوا. اب نمبر 2 کیا ہو گیا؟ اللہ سے دور. 3 ہوا دوری اور مزید دوری پھر غائب ہوا. چوتھا دن ہوا اللہ سے دوری ہوئی. اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا دو، میں دوسرا موضوع بدل دوں گا. نہیں بابا جی یہی چلے. ہاتھ اٹھا دو سب.
समझ रहे हैं? ये आप अगर टाइप करना चाहें टाइप कर दें सब। ये मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो ज़रूरी है। 5 दिन का बच्चा 4 दिन कहाँ गए? 4 दिन कहाँ गए? गैब में गए ना। गैब क्या है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, ये बता दो मुझे, तो फिर ये जो हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसे, किस तरह, उम्र क्या है ये बता दो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। एक दिन पैदा होते हो, गायब हो जाते हो, दूसरा दिन पैदा हो जाता है, दूसरा दिन गायब हो जाता है, तीसरा दिन पैदा होता है। ये जो गैब व शहूद की ज़िंदगी है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? आप एक दिन गैब, फिर वो भी दिन गैब, फिर वो भी दिन गैब, लेकिन वो भी ज़ाहिर, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। अब मुझे आप सब लोग हाथ उठा के बता दें कि हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी का फार्मूला क्या है? बता दें। गैब ज़ाहिर गैब। अल्लाह गैब ज़ाहिर है ना जी। तो आप गैब में क्यों वापस जा रहे हैं? हर रोज एक दिन जाहिर होता है, अभी वो दिन खत्म नहीं होता, आप गायब हो जाते हैं। उमर अब आए कहाँ से? इधर आप बताएं, ख़वातीन में से उसके बताएं मैं क्या कह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कह रहे हैं कि एक दिन हमारा गैब हो जाता है, अगला दिन ज़ाहिर हो जाता है, अल्लाह से दूरी हो जाती है, फिर हम वापस दूसरा दिन गैब में हो जाता है, अल्लाह के पास वापस आ जाता है। तो ये कौन सा फिनोमेना कहलाएगा? अच्छा, हम कहाँ से आए? अल्लाह से। मरने के बाद कहाँ गए? अल्लाह के पास। क्या मतलब हुआ इसका? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का फर्क है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने अल्लाह के पास वापस जाना है, हर सब कुछ वापस है। जिंदगी के दूर, आज की बात याद रखना, शायद मैं फिर ना कह सकूं। जिंदगी के दूर कौन से? एक अल-गैब में मुंतकिलूना, ठीक है। दूसरा गैब से दूर होना। जब हम एक दिन गैब हुए तो क्या हुआ? कौन सी जिंदगी लेके गए गैब में? अल्लाह से दूरी हो। हाँ भाई बताओ, अल्लाह से दूरी लेके गए हो? अल्लाह से दूरी हैं? जब गैब से दूरी लेके गए ना। अब वहाँ एक आलम आराफ भी है जहाँ यहाँ से सब मुंतकिल होंगे। फिर उसके बाद आलम हिसाब भी है, फिर उसके बाद जन्नत दोज़ख भी है। अल्लाह से दूरी क्या है भाई? जी बजी भाई जो कुछ आपने यहाँ किया तो गैब से दूरी है। जी अल्लाह से दूरी। तो हम कहाँ गए मरने के बाद? अल्लाह के पास गए या कहीं और गए? अल्लाह के पास हुजूर। हाँ? अल्लाह के पास। जब सोच समझ के बात करना, गलत नहीं करना। जब हम मर गए तो हम साथ लेके क्या गए? कुछ भी नहीं।
हाँ, अल्लाह से दूरी ले गए, कुछ भी नहीं ले गए, दूरी ले गए। ये है, अब 2 जिंदगियां हमें मिली। हम जब अल्लाह ने कुन फरमाया, अल्लाह ने कुन फरमाया, हमें कहाँ रखा बताए, कहाँ रखा, कहाँ रखा? जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जन्नत में। हम वहां से क्यों आए? नाफरमानी की वजह से। वहां एक दरख्त है जन्नत में, लाखों दरख्त है, करोड़ों दरख्त है, वहां एक दरख्त है। अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से, यानी हमारे जद्दे अमजद से, हमारे अब्बा से, सारी जन्नत सब शहद की नहरें और जनाब की नहरें, शहद दूध की नहरें, 4 नहरें ना, दूध की, शहद, यार जन्नत शहद की नहरें, दूध की नहरें, सफ़ेद पानी की नहरें, जमजम की नहरें, ठीक है, और एक आम नहर, ठीक है। अब यहाँ से जब 4 नहरें मुतमन हो गई तो पानी तो जिंदगी है भाई। अगर पानी ना हो पर एक भी पैदा नहीं होगा। ये 4 नहरें क्या है, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। अब अल्लाह ने फरमाया सब कुछ तुम्हारा, नहरें तुम्हारी, सेब तुम्हारे, फल तुम्हारा, फरिश्ते तुम्हारे, और जो क्या कहते हैं खवातीन, क्या कहते हैं फरिश्ते, हूरें तुम्हारी, दूध खाओ पियो सो, कोई नमाज फर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अब तुम शाही मेहमान हो। लेकिन एक शर्त, यहाँ एक दरख्त है, एक दरख्त, एक करोड़ों दरख्त, एक दरख्त, उसके करीब न जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, जन्नत में एक दरख्त है, लाखों दरख्त आपके पास, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, नमाज का दिल चाहे नमाज पढ़ो, पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ना करो, कोई गुनाह नहीं, कोई सवाब नहीं, पूरी जिंदगी आपके साथ, ठीक है। एक भाई हमें तो पता नहीं करोड़ों दरख्त होंगे जन्नत में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, सोचो, लाखों दरख्त में जाने को माना नहीं, एक हासिल चलो, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है, इसके करीब नहीं जाना। और अगर तुम इस दरख्त के करीब गए, ठीक है, क्या होगा? जन्नत से निकाल दिए जाओगे। अपने ऊपर जुल्म, भाई बेकार नहीं बोलना भाई, जब तक मैं सवाल करूँ, बेकार नहीं बोलना, मैं जब सवाल करूँ फिर जवाब देना। एक दरख्त है, कितने दरख्तों में? लाखों करोड़ों, उसकी तो कोई तादाद ही नहीं ना। और उसमें फल भी है, उसमें फूल भी है, उसमें आपके गुलाम भी हैं, उसको गिलमान कहते हैं, उसमें आपकी कनीज़ें भी हैं, उसमें आपके पास रिहाइश भी है, खाना भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का खुर्ब भी अल्लाह ने पहली बात कही थी, मैं
چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. پہچاننے کے لیے ضروری تھا کوئی پہچاننے والا موجود ہو. اب پہچاننے والے موجود کے ضروری مخلوق ہو. مخلوق ضروری ہے. وہ جب جنت میں رہنا چاہتے ہیں پھر کیا نہ کرے, کیا نہ کرے, نافرمانی نہ. ایک سے ایک درخت, ایک درخت, کروڑوں درخت, ایک درخت, اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اب ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. بڑے آدمی بہکا کیوں؟ آپ کو کوئی کھانے میں اتنا سارا نمک ملا کے دے دے اور بتا بھی دے تو یہ کہیں بھائی یہ کھاؤ جسے نہ کھاؤ, بتاؤ کون کھائے گا؟ تو اللہ نے تو بتا دیا نا. اگر اس درخت کے قریب چلے گئے, یہ میں بہت راز کی بات آپ سے بتا رہا ہوں, اگر اس درخت کے قریب چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ ظلم, اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اور جنت میں نافرمان بندے کی جگہ نہیں. جنت جیل ہے, سزا ہے, ایلیوژن ہے, دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, سود ہے, قتل ہے. کون؟ ایلیوژن. پھر لیکن لوگ تو شیطان کو پورا کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ نہیں اس کو اور اس میں جنت کے درخت کو میں جو منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے. پھر اللہ تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاؤ نا بھائی. کیا ہے؟ شک آ گیا, تیرے شک آ گیا. شک. بہت اچھی بات کہی. الف لام میم ذالک کتاب. آگے لا ریب فیہ, یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں شک نہیں ہے. جس بندے کے اندر ہوگا متقی کبھی نہیں, ہدن بھی نہیں. اور جو متقی ہوگا اس کی غیب کو دیکھے گا. یؤمنون بالغیب, دیکھے بغیر یقین ہوتا. کوئی کیس ہے وہ گواہ بن جاتا ہے, عدالت حلف اٹھواتا ہے نہیں. اب وہ کہے گا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھا تو نہیں. بہت اللہ والے بزرگ ہیں, میرے پیر صاحب ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, انہوں نے بتایا تھا. آپ بتائیں, آپ جج ہیں بھائی, آپ جج ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ. نہیں, جج کہے گا, جج کہے گا ان پیر صاحب کو لے آؤ, گواہ نہیں قبول کرے گا, کرے گا. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر گواہ نہیں آئے, پیر صاحب نہیں آئے, فیصلہ کیا ہوگا؟ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب پڑھو ذالکل قرآن, یہ کتاب لا نہیں, ریب شک نہیں, لا ریب شک فی, اس کتاب کے ایک ایک حروف میں, ایک ایک لفظ میں
ایک ایک جملے میں نہیں ہے. سنو آگے سو. جب آدمی میں شک ہوگا متقی نہیں ہوگا بھائی. ہدی للمتقین. جس آدمی میں شک ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین متقی کی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون. یومین معنی یقین، یقین، شک و شبہ سے بالا تر. یومینون بالغیب. اب وہ غیب کو ہم کیسے حاصل کریں بھائی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم. اب ہم بھی نماز کرتے ہیں قائم. بھائی مجھے تو اللہ معاف کرے، مجھے تو نماز میں خیال آ ہی جاتے ہیں. کئی دفعہ نماز دوہراتا ہوں. آپ نے کہا اللہ اکبر، اگر کوئی شک آ گیا وہ میری بیگم نے پتہ نہیں کہ آج کیا پکایا ہوگا، یقین ٹوٹ گیا. کیوں بھائی؟ بیگم صاحب کہتی جی میں کھانا بہت اچھا پکاؤں، میاں جی آگے خوش ہوں گے، کھانا کھائیں گے. یقین ٹوٹ گیا، یعنی نماز میں اگر ٹوٹ گیا. اور یہ جو رنگ تبدیل ہوئے اس سے کیا پیدا ہوا کیا پیدا ہوا؟ کیا کہیں؟ کہتے ہیں یہ رنگ بدلنے سے شک پیدا ہوا. یہ دنیا تو ہے ہی ساری رنگی. ما ذرا لكم الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. زمین میں چیز ہے. اچھا زمین کیا ہے؟ ایک جنت ہے، ایک زمین ہے. زمین پہ کیوں آئے؟ ہم زمین پہ کیوں آئے؟ جنت سے نکلے ہوئے آئے، قید میں آئے، سزا میں آئے. ٹھیک ہے. ہاں بھائی اب جو میری بات کو سمجھیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ میں اس کو مختصر کروں. شک کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ کیا جنت سے نکلنے کی سزا نہیں ہے؟ شک کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آدمی کے اندر شک سے آزادی نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب، شک نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھتے دنیا کی ساری کہانی ختم ہو جاتی، پتہ نہیں کس کو سلام کرتے. کاروبار میں اسلام میں لگا ہوئے تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ میرے کاروبار تو قائم رہنا تاکہ میرا شک قائم رہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ میرا بڑا دشمن ہے، میں تو اس سے انتقام لے کے ہی چھوڑوں گا. اس کا مطلب لا ریب فیہ. اگر پیسے نہیں ہوئے تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ اماں کے پیٹ میں 9 مہینے روٹی کھائی، سوا 2 مہینے اماں کہاں سے پیا؟ 20 کیا 20 نہیں بھائی، اماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھایا نہیں، نشو نما ہوئی یا نہیں، زندگی پہلے دوڑی یا نہیں، روح ہوئی نہیں ہوئی، آنکھ ناک کان
बने नहीं तो दुनिया में अल्लाह छोड़ देगा। तो जरूरत ही क्या थी पैदा करने की भाई? ठीक, अब पैदाइश हो गई, अब ऐसा चला उसमें जाहिर हो गया। बहुत अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह कहता है ये मेरी बेटियों, मेरी माँ, तकलीफ होती है, तकलीफ मैं अल्लाह कहता है मैं किसी को उसकी इस्ताअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अगर एक दफ़ा इस्ताअत औलाद की ना हो तो औलाद होना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने अपनी अम्मा से सुनी ये बात कि जब बच्चा पैदा होता है वो दाई धो धुला के उसको दिखाती माँ को। मेरी अम्मा ने मुझे बताया फिर जितनी तकलीफ होती उसको तो पता ही नहीं जाती। ये अल्लाह का इनाम नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कभी किसी को उसकी सख्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अब मैं ख़त्म करता हूँ। अब सबक क्या है? सबक क्या है? आप आए कहाँ से? आए कहाँ से हैं? वो मरने के बाद क्या होता है? अल्लाह के पास गैब में चले जाते हैं। बोल सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है। जब एक दिन का बच्चा होता है, एक दिन का बच्चा होता है, वो अल्लाह के अलावा किसी को जानता है। और जब 2 दिन का होता है, अब कहते हैं फला का बेटा, बेटा तो फला का है, मखलूक तो अल्लाह की। माँ बाप को तो हम तो अब तो मेरे पास आती, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, औलाद नालायक हो गई। माँ बाप शिकायत करते हैं। एक साहब बड़े ज़ईफ़ आदमी मेरे पास आए, बुरा बाल, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। एक जी साहब ने एक किस्सा सुनाया। एक बाप जो है वो बीमार थे, बार बार जवाब देते थे, वो आवाज़ देते थे, कभी कोई आया कभी, तो हमने कहा क्या है? उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने क्या किया? मियाँ बीवी ने मियाँ ये एडी साहब के जो नुमाइंदे उन्होंने मुझे सुनाया, वो एडी साहब के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका बड़ा अच्छा इलाज कराएंगे उसका। तो भाई मैं ठीक पड़ा हूँ, मैं ठूस लूँगा, कुछ कर लूँगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा भी नहीं। खैर कोई जी बहुत अच्छा डॉक्टर है वह, ये मैं औलाद की बात सुना रहा हूँ आप, बहुत अच्छा डॉक्टर है वह, उसको दिखाएंगे, उसका इलाज होगा। वो एडी के उसमें लिया है जी। तो वो रोए अल्लाह के वास्ते, मैं मुंह में ठूस लूंगा, रुई तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, अनाज नहीं दूंगा, आवाज नहीं दूंगा कि नहीं जो डॉक्टर बात। और जनाब आदि साहब ईदी साहब ने अल्लाह उन्हें खुश रखे, एक अजीम हस्ती अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके गुजर गए। मैं मिला उनसे, मैंने तो अपने सब बच्चों को ले जाके अपने बच्चों के सर पे हाथ पे रखवाया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फार्म तो बोलो, और फार्म में लिखा था अगर बीमार हुए हमें इतना नहीं देगा, अगर मर गए हमें इतना नहीं देगा, हम खबर बनाएंगे जिंदगी भर आपको खबर की इत्तला नहीं देंगे, फातिहा नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने अभी छोड़ के चले गए। ये जी साहब कह रहे हैं भाई
ابھی اس دور میں سب کو پتہ ہے. میرے مرشد فرمایا کہ میں ختم کر رہا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا او بھائی سنو، پہلے ابا کہتے تھے گھر سے نکال دوں گا، لوگ ڈر کے مارے رو کے ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتے. اب پتہ کیا ہوتا ہے، اب بچے کہتے ہیں اگر ہمیں یہ کچھ کہا گھر سے نکل جائے. یہ سب کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. دین سے دوری کیا ہے یہ میں آج کو بتا رہا ہوں. یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. قرآن کو ترجمہ پڑھنے کا بغیر سوا پڑھ دیا. انگریزی ABCD یاد کر لیں، ترجمہ یاد نہ ہو، پیون کی نوکری مل جائے گی. عربی آپ پڑھ لیں، ترجمہ یاد نہ ہو تو بھائی فرشتے تو جب قبر میں آ گئے کہ مندیر ہوگا، وہی وہ کیا ہوتا ہے مربو کا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب فرشتے کیا لکھیں، جو بھی لکھیں، جنتی تو نہیں لکھیں گے نا. اب دو ہے، ایک اللہ. مخلوق کبھی ایک نہیں ہوتی، میراث کی بات. اللہ واحد یکتا نرادھار لاثانی. یہ اللہ مخلوق نہیں ہوتا، اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ کھانا نہیں کھاتا، مخلوق کو کھلاتا ہے. اللہ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو نیند بھائی، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. پھر اللہ کیا کرتا؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی، تم بتا دو. اللہ اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے نشو و نما کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ماں باپ بھی دیتا ہے، ماں کے دل میں محبت بھی لاتا. ہاں ماں کی اللہ کرتا ہے بھائی، آپ کی نہیں کی اتنی. اللہ کہتا ہے میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے ماں کو تخلیق یہ انتخاب کیا ہے بھائی. اللہ نے ماں کو بچوں کی خوراک بنایا ہے. طب والے کہتے ہیں 40 قطرے خون کا ایک دون کا قطرہ بنتا. اللہ نے ماں کے دل میں اللہ والی محبت ڈال دی بھائی. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، قتل سے. نماز 5 وقت کی نماز، اس میں بھی چوری کرتے بھائی. اللہ اکبر. اب کون بڑا ہے بھائی؟ آپ نے کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا اللہ کے سامنے؟ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی. اب آپ کو خیال آ گیا بیگم صاحب، آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اب اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا. ہاں نہیں، ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھانے سے فتح شخص میں بدل جاتی ہے بھائی. ہاتھ اٹھا دیا نا، لڑائی ختم ہو جاتی ہے.
قتل عام ختم ہو جاتا ہے، آزاد غلام بن جاتے ہیں اور غلام آزاد ہو جاتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہاتھ اٹھائے؟ کیوں ہاتھ اٹھائے؟ بندوقیں پھینک دیں، جب شکست ہو جاتی نا سب سے پہلے بندوق پھینک دیتے، لڑائی ختم، ہارنے والا، ہاتھ اٹھانے والا ہار گیا۔ تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا سے ہار نہیں گئے ہیں، اور کس کے سامنے ہارے؟ پھر آپ نے اقرار بھی کر لیا کہ اب اللہ سب کا کرے، اب آپ کا کاروبار کا خیال آ گیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اندر ٹٹولیں آپ، روئیں، کون بڑا ہوا ہے؟ پھر آپ جس نے اللہ کو رد کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اب میں بات کروں، اب انگریزی پڑھتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا ہے اگر انگریزی نہ پڑھیں نوکری ملے گی؟ تو بھائی اگر اللہ کو حاضر ناظر نہ سمجھیں جنت ملے گی؟ ہم تو کوئی بھی اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، ہمیں چھینک آتی، مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو ڈاکٹر یاد آتا ہے۔ کس کو بڑا سمجھا آپ نے؟ اللہ اکبر کو، ڈاکٹر کو؟ یہاں ڈاکٹر صاحب ہی ناراض نہ ہو جانا، یہ مثال ہے۔ اس کے بعد میں آپ بڑی بات سمجھ گئے، اب اس کا ایک حل ہے، ایک حل ہے۔ آپ انگریزی پڑھتے ترجمہ پڑھتے، چینی پڑھتے ترجمہ پڑھتے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے، بس 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں، وہ آپ کی زبان بولیں، اللہ، الحمد، اکبر، اللہ اکبر، اردو نہیں بولتے، رحمان الرحیم اردو نہیں ہے، مالک یوم الدین اردو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عربی ہے، صراط مستقیم اردو میں نہیں بولتے، انعمت علیہم اردو میں نہیں بولتے، مغضوب اردو میں نہیں بولتے، رحمان رحیم اردو میں نہیں بولتے۔ پھر اب اس کے بعد آخری بات ساری تقریر کا ڈبے لباب یہ ہے کہ میرا آپ حکم سمجھ لیں، میری محبت سمجھ لیں، میری ہدایت سمجھ لیں، میری نصیحت سمجھ لیں۔ آپ سب کو قرآن کریم کی اماں ابا نے 2 صورتیں یاد کرا دی، اللہ کے واسطے ان کا ترجمہ یاد کرو۔ آدھی صورتیں تو مجھے یاد ہے، یہ سوچ جو میں نے لفظ بولے ہیں نا، ذالک الکتاب کون نہیں سمجھتا، لا ریب کوئی نہیں سمجھتا، شک کون نہیں سمجھتا۔ تلاش کریں کہ آپ اردو زبان میں کتنے لفظ اردو کے بول، عربی کے بولتے ہیں، بس 10 صورتیں یاد کریں، اور جب نماز پڑھیں تو کہیے اللہ اکبر۔ اب اللہ بڑا ہے، اگر کوئی خیال آ گیا تو وہ بڑا ہے، اور یہ شرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ یاد کرنا ہے، ترجمہ جو 2 صورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ، اور اللہ اکبر کے الحمد سب تعریف ہے للہ ہے، اللہ کے لیے، رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے، میرا رب ہے۔ یہ دعائیں ترجمہ ترجمہ انشاءاللہ نماز میں خیالات نہیں آئیں گے
اللہ کرے میری اس دعا کو قبول ہو. यहाँ से निकालो.